अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान उलमाए शिया के हालात ज़िंदगी और वाक़यात आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में मरजइयत उज़्मा हज़रत आयतुल्लाह सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी के ज़ुहद से मुतअल्लिक़ एक वाक़या आपकी खिदमत में नक़ल करूँगा और फिर इस वाक़े से हमें क्या दर्स मिलता है उसे बयान किया जाएगा। मरजइयत उज़्मा आयतुल्लाह सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी के बेटे इस वाक़े के नाक़िल हैं। वो कहते हैं कि हमारे वालिद से मुलाकात करने के लिए हिंदुस्तान से दो ताजिर नजफ़ अशरफ में आते हैं और मुलाकात के बाद वो वालिद बुज़ुर्गवार को दो अदद मरवारीद नायाब जिनका साइज़ बहुत बड़ा था, वो दो अदद नायाब बड़े साइज़ के मरवारीद हमारे वालिद के सामने कदमों में बतौर तोहफ़ा रख देते हैं और तशरीफ़ ले जाते हैं। अब यहाँ पर हमें वालिद बुज़ुर्गवार ने घर में हुक्म दे रखा था कि वजूहात शरइया में से खुम्स की रकम, चाहे वो सहम सादात से हो चाहे सहम इमाम से हो, हम उसे अपने घर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। सहम सादात सैयद हैं, मुस्तहिक हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और सहम इमाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं चूँकि इमाम के जानशीन हैं, यानी इमाम की मसनद पर बैठे हुए हैं। और जो इमाम की मसनद पर बैठता है वो सहम इमाम के इस्तेमाल की तशख़ीस देता है जो रिवायात में बयान की गई हैं कि कहाँ उसे इस्तेमाल करना है। और अगर उनके इस्तेमाल का मौरिद उसकी अपनी ज़ात हो तो भी वो उसमें इस्तेमाल कर सकता है। और ख़ुद रिवायात के बाब में इस मतलब को बयान किया गया है कि खुम्स वसूल करने वाला मर्जए तकलीद या वो जो आमिल जो उसको वसूल करने के लिए जा रहा है उसका एक हिस्सा रिवायात में बयान किया गया है। लेकिन मरजइयत उज़्मा ने हमें ये हुक्म दे रखा था कि घर में वजूहात शरइया को इस्तेमाल नहीं करना, लिहाजा इसी वजह से हमारे घरेलू हालात माशी एतबार से बहुत कशीदा थे। बहुत मुश्किल सूरत हाल का हमें सामना था घर में, और वालिद बुज़ुर्गवार का एक बेटा यानी हमारा भाई नॉर्मल में नहीं था, लिहाजा नहायत ही तंगदस्ती थी और हमारा गुज़र बसर इन्हीं तहाइफ़ पर होता था। जो कोई आते थे वालिद बुज़ुर्गवार से मुलाकात करने के लिए तो वो वालिद को जो तहाइफ़ दे जाते थे हम उन्हीं तहाइफ़ के ऊपर अपना इमरार मुआश किया करते थे। अब ये दो अदद नायाब मरवारीद देख कर हमें मुसर्रत हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे घर के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, जो माशी मुश्किलात थी वो बरतरफ हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही वो ताजिर वो तोहफ़ा हमारे घर में रख के वालिद बुज़ुर्गवार के सामने तशरीफ़ ले गए तो उनके जाने के फ़ौरन बाद दो अदद सैयद तालिब इल्म वालिद से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाते हैं और आकर कहते हैं कि हम सैयद हैं, जवान हैं, शादी के मराहिल हमारे तकमील हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास इज़्दवाज करने के लिए और शादी करने के लिए रकम नहीं है। तो ऐसे में मरजइयत उज़्मा उन्हीं दो मरवारीद को उठाकर इन दोनों सादात की खिदमत में तकदीम कर देते हैं कि जाएं, इन्हें फ़रोख्त करें, शादी करें, अपनी घरेलू ज़रूरियात को और ज़रूरत के सामान को अपने लिए फ़राहम करें। लिहाजा ये तालिब इल्म उन मरवारीदों को लेकर चले जाते हैं तो मैं वालिद बुज़ुर्गवार से शदीद नाराज़ होता हूँ कि बाबा जान हमारा घर में वजूहात शरइया के इस्तेमाल पर आपने पाबंदी लगा रखी है, हम वजूहात शरइया को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारा गुज़र बसर और इमरार माश इन्हीं तहाइफ़ पर होता है जो लोग आपको दे कर जाते हैं। आज ये मरवारीद आए थे और हम खुशहाल थे कि हमारी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी, आपने ये भी राह खुदा में इन्फ़ाक़ कर दिए। तो आयतुल्लाह सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी अपने बेटों को मुखातब करके कहते हैं कि बेटा जान,
توجہ کرو، جب میں اصفہان سے نجف اشرف عراق آیا تھا تو میرے پاس صرف 2 ریال تھے۔ ان 2 ریالوں میں سے 1 ریال کی میں نے ایک کھال خریدی تھی جس پر بیٹھ کر میں مطالعہ کر سکوں اور درس پڑھ سکوں، اور دوسرے ریال سے میں نے اپنے کمرے کا کچھ سامان خریدا تھا، کچھ برتن خریدے تھے تاکہ ان میں کھانا کھا سکوں اور اپنی روزانہ کی ضروریات کو پورا کر سکوں، اور وہ 2 ریال میرے ختم ہو گئے تھے۔ اب میرے پاس کتابوں کی خریداری کے لیے، مطالعے کے لیے جو لالٹین روشن کی جاتی ہے جس میں تیل ڈالا جاتا ہے، اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو بیٹا جان، میں مدرسے میں اس سختی کے عالم میں تعلیم میں نے حاصل کی ہے کہ میں مطالعے کے لیے مجبور تھا واش روم میں جو لائٹ جل رہی ہے، جو وہاں چراغ روشن ہے لالٹین کا، میں اس کی روشنی میں جا کر وہاں مطالعہ کیا کرتا تھا۔ میرے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی کہ میں اس میں تیل ڈال سکوں، لالٹین میں چراغ کو روشن کر سکوں اور مطالعہ کر سکوں۔ تو بیٹا جان، اس وقت سے لے کر آج تک امیر المؤمنین نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ آپ بھی اس بات پر یقین رکھو کہ اگر یہ 2 مروارید ہمارے پاس سے چلے گئے ہیں تو پریشان نہ ہو، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بہت کریم ہیں، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بسا اوقات کچھ لوگوں کے ذہنوں میں، اذہان میں یہ اعتراض آتے ہیں اور شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ سب علماء تو ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہم معاشرے میں علماء کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے مکانات ہیں، بڑی بڑی جو ہیں وہ سہولیات موجود ہیں، اور آپ پتہ نہیں کس دور کے علماء کو بیان کر رہے ہیں حالات زندگی۔ نہیں عزیزان، آج بھی علماء سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی جب یہ واقعہ اپنے بیٹے کو نقل کر رہے ہیں تو واقعے کے آخر میں بیٹے کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا، میرے پاس اس وقت لالٹین میں تیل ڈالنے کے پیسے نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں بھی کچھ طالب علم ایسے موجود تھے جن کی لالٹین کا وہ جو دستہ ہے وہ سونے کا تھا، یعنی ان کو خدا نے اتنا دے رکھا تھا۔ خاندانی طور پر امیر تھے، رئیس تھے، اور بعض نے تو اپنی تمام پراپرٹی طلاب میں اور راہ خدا میں خرچ کر دی اور خود فقیر ہو گئے، جیسے آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی کمپانی کا واقعہ ہے کہ ان کے والد کی کمپنیاں تھیں جو انہیں ارث میں ملی، لیکن انہوں نے زہد اختیار کیا، نجف اشرف میں تعلیم حاصل کی، جو کچھ بھی والد سے انہیں ارث میں ملا اسے راہ خدا میں خرچ کر دیا اور اپنی ذات پر کچھ خرچ نہیں کیا۔ ایسے علماء جو خاندانی طور پر مالدار ہوں، یا جنہیں لوگوں کی طرف سے تحائف ملے ہوں، یا جنہوں نے خود محنت کی ہو، ایسے علماء ہر معاشرے میں موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان علماء کے اطراف میں، سائیڈ میں، حوزہائے علمیہ میں، یا ہمارے معاشرے میں، ہمارے اطراف میں ایسے علماء نہ ہوں کہ جو زہد اختیار کیے ہوئے ہیں، پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں، جن کے پاس مال دنیا موجود نہیں ہے۔ ایسے علماء ہوتے ہیں، آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے علماء کے ساتھ تعاون کریں، ان کے لیے تحائف لے کر جائیں، ان کی خدمت کریں، چونکہ انہی کی دعاؤں سے ہماری زندگی کی مشکلات برطرف ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنے فائدے کے لیے ان کی خدمت کریں کہ یہ ہمیں دین کی تعلیم دیں گے، خالص اسلام ناب محمدی کی تعلیم دیں گے۔ اگر ہم انہیں تحائف دیں گے تو یہ ہمارے لیے دعا کریں گے، اور انہی کی دعاؤں کے نتیجے میں ہماری زندگی کی بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے فائدے کے لیے ان علماء کو تلاش کریں اور ان کی خدمت کریں۔ لہٰذا سب علماء کو ایک ردیف میں، ایک لائن میں، ایک قطار میں کھڑا ہو کر کے سب کی مذمت کر دینا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس کی شان کے مطابق ہے، اس کی ضرورت اور اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ بس اوقات تشیع کے وقار کو بلند رکھنے کے لیے بھی انسان کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی پوشاک، ان کی خوراک، ان کا رہن سہن بہت بہتر اور عمدہ انداز میں تھا، لیکن حقیقت میں امام حسن مجتبیٰ ایک زاہد انسان تھے، اور انہوں نے زہد کی ہی تبلیغ کی، ترویج کی اور تربیت کی لوگوں کو اس میدان میں۔ لیکن
معاشرے میں ایک کردار بنانے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کروانے کے لیے اسلام ناب محمدی کی طرف بس اوقات ایک ایسی شاہانہ زندگی کا اظہار کرنا ایک عالم کا وظیفہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی عالم کے پاس ہے تو وہ اپنے وظیفے پر عمل کر رہا ہے، لیکن اگر اپنے وظیفے پر عمل نہ بھی کر رہا ہو تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر انگشت نمائی کریں، کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں اور اس کے کردار پر سوال اٹھائیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات میں کس حد تک عمل کیا ہے اور ہم اسلامی تعلیمات پر کس حد تک عمل پیرا ہیں۔ اگر ہم اس عالم پر اعتماد نہیں کرتے تو اسے اعتراض نہیں کریں، ہم دوسرے زاہد، متقی، پرہیزگار، اللہ سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے دوسرے علماء کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم مشہد مقدس میں جب سے حوزہائے علمیہ میں داخل ہوئے، امام رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ایک خاص عنایت ہمارے شامل حال ہوئی۔ وہ ہمارے ولی نعمت ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر بہت احسانات کیے، کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اور انہی کی عنایات کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم ان کی حضور، ان کی وادی میں، ان کی نگری میں، ان کی دولت قدے پر موجود ہیں اور وہاں ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ خداوند متعال ہماری روزمرہ زندگی میں موجود مشکلات کو برطرف کرے اور حضرت امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ سب کے لیے دعاگو ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔